سے پہلے کراچی سے اہم خبر دیں آپ کو، جہاں سندھ ہائی کورٹ ریفری جج جسٹس آفتاب نے پیپلز پارٹی کراچی کے صدر اور وزیر اعظم کے سابق مشیر ڈاکٹر عاصم کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر عاصم کی نیب کی جانب سے دائر 2 کیسز میں 25 لاکھ کے عوض ضمانت منظور کر لی ہے۔ ڈاکٹر عاصم کے خلاف 460 ارب روپے کی کرپشن ریفرنس دائر ہے، جبکہ ان پر دہشت گردوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کا بھی الزام ہے۔ ڈاکٹر عاصم پر دیگر الزامات کے علاوہ زمینوں کے ناجائز الاٹمنٹ کے لیے اختیارات کے ناجائز استعمال، ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال کی توسیع کے لیے زمین پر قبضے، منی لانڈرنگ، کک بیکس اور کمیشن حاصل کرنے کے الزامات ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے شوکت قرائی سے۔ شوکت قرائی، ڈاکٹر عاصم کی کن مقدمات میں ضمانت منظور کی گئی ہے؟ دیکھیں، آخری 2 کیسز تھے ڈاکٹر عاصم کے خلاف نیب کی جانب سے دائر ریفرنسز کے حوالے سے تھے۔ دونوں ریفرنسز میں کرپشن کا الزام ہے۔ ان دونوں کیسز میں جو ہے ڈاکٹر عاصم کی ضمانت سندھ ہائی کورٹ نے منظور کر لی ہے اور 25 لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم دیا ہے۔ جسٹس آفتاب گورڑ جو ریفری جج مقرر کیے گئے تھے چیف جسٹس کی جانب سے، کیونکہ اس سے پہلے 2 رکنی بینچ سے ان کا ایک اختلافی فیصلہ آیا تھا۔ ایک جج نے ڈاکٹر عاصم کی ضمانت دینے کے حق میں فیصلہ دیا تھا، جبکہ دوسرے جج نے اس کی مخالفت کی تھی، اور اس کے بعد ریفری جج مقرر کیا گیا تھا جسٹس آفتاب گورڑ کو، جس نے آج تحریری فیصلہ سنا دیا گیا ہے۔ اور جو جسٹس آفتاب گورڑ کا فیصلہ تھا وہ جسٹس فاروق شاہ نے پڑھ کر سنایا، جس میں کہا گیا کہ ڈاکٹر عاصم کی دونوں کیسز میں جو ضمانت ہے وہ منظور کی جاتی ہے، اور ضمانت طبی بنیادوں پر منظور کی گئی ہے، کیونکہ ڈاکٹر عاصم کے وکلاء کی جانب سے بھی یہی دلائل میں کہا گیا تھا کہ ڈاکٹر عاصم اس وقت سخت علیل ہیں، انہیں ضمانت کی ضرورت ہے، اور اس کی صحت میں بہتری اس وقت ہو چکی ہے جب وہ ضمانت پر رہا ہو کر اپنے گھر جائیں گے اور 17 پر علاج ہوگا۔ آج عدالت نے فیصلہ سنا دیا، ڈاکٹر عاصم کی دونوں کیسز میں ضمانت منظور کر دی گئی ہے اور 25 لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ اچھا شوکت، 2 کیسز میں ضمانت منظور کی گئی ہے، اس کے علاوہ ڈاکٹر عاصم پر کون کون سے مقدمات ہیں اور ڈاکٹر عاصم کی رہائی کب تک ممکن ہو سکے گی؟ دیکھیں، 3 مقدمات ہیں ڈاکٹر عاصم کے خلاف۔ 2 تو نیب کی جانب سے ریفرنسز دائر تھے، اور ایک کیس جو تھا وہ دہشت گردوں کو علاج فراہمی کا کیس تھا، جس سے پہلے ضمانت ہو چکی ہے، اس میں ڈاکٹر عاصم کی ضمانت منظور کی گئی ہے سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے۔ اب یہ آخری 2 کیسز تھے جس میں وہ گرفتار ہیں، دونوں کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے، اور ڈاکٹر عاصم کی آج رہائی کا امکان ہے، جیسے ہی کورٹ کی جانب سے ریلیز آرڈر جاری کیا جائے گا جیل انتظامیہ کو، اور جیل انتظامیہ جیسے ریلیز آرڈر وصول کرے گی تو اس وقت ڈاکٹر عاصم کو رہا کر دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت ڈاکٹر عاصم جناح ہاسپٹل جو کارڈیو سینٹر ہے وہاں پہ داخل ہیں۔ وہاں پہ ان کو ایک پرائیویٹ روم میں رکھا گیا ہے، کیونکہ ڈاکٹر عاصم کی ان کے وکلاء کے مطابق طبیعت کافی ناساز ہے اور وہ جیل میں نہیں رہ سکتے، زیر علاج ہیں، اس لیے جناح ہاسپٹل میں رکھا گیا ہے۔ جیسے ریلیز آرڈر جاری ہوگا اور وصول ہوگا جیل انتظامیہ کو، تو ڈاکٹر عاصم کو جناح ہاسپٹل سے ریلیز کر دیا جائے گا۔ اچھا شوکت جی بتائیے، اس سے پہلے سندھ ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے ڈاکٹر عاصم کی درخواست ضمانت پر اختلافی فیصلہ دیا تھا، اس میں کیا اختلافات کیا سامنے آیا تھا؟ دیکھیں، اس میں 2 ججز تھے، جسٹس فاروق شاہ کی سربراہی میں وہ بینچ تھی، جس میں کے آغا وہ اس بینچ کا حصہ تھے۔ جسٹس فاروق شاہ نے اس ڈاکٹر عاصم کی ضمانت کی مخالفت کی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ملک کے اندر جو کرپشن ہے اس کے باعث ملک تباہی کے کنارے پر ہے، اور ڈاکٹر عاصم کے خلاف جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ بھی انتہائی سیریس ہیں، جس کے بنیاد پر انہوں نے ضمانت ان کی مسترد کی تھی۔ جبکہ ایک دوسرے جج تھے کے آغا، جسٹس کے آغا، انہوں نے ڈاکٹر عاصم کو ضمانت دینے کے حق میں فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے 50 لاکھ کے مچل کے جمع کرانے کا حکم دیا تھا، ساتھ ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ ملزم کو طبی بنیاد پر ضمانت دی جائے اور اس کا نام ECL میں ڈالا جائے، کیونکہ وہ بیرون ملک تاکہ وہ بیرون ملک نہ جا سکے۔ یہی ایک اختلاف تھا جو پچھلی بینچ کا تھا۔ اس کے بعد ریفری جج نے کیس سنا دوبارہ، اور کیس سننے کے بعد انہوں نے فیصلہ تحریر کیا، جو آج اسی بینچ کو جس بینچ نے مسترد کیا تھا بھجوا دیا گیا۔ آج بھی اس بینچ کے سربراہ جو تھے جسٹس فاروق شاہ تھے، انہوں نے فیصلہ پڑھ کر سنایا کہ میجورٹی اوپینین جو ہے وہ یہی آیا ہے تینوں ججز میں سے کہ ڈاکٹر عاصم کو طبی بنیادوں پر رہائی ملنی چاہیے، اس کی ضمانت منظور ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، شوکت قرائی ہمارے ساتھ موجود رہی گا۔ آپ کو بتائیں کہ سندھ ہائی کورٹ ریفری جج جسٹس آفتاب نے پیپلز پارٹی کراچی کے صدر اور وزیر اعظم کے سابق مشیر ڈاکٹر عاصم کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر عاصم کی نیب کی جانب سے دائر 2 کیسز میں 25 لاکھ کے عوض ضمانت منظور کر لی ہے۔ ڈاکٹر عاصم کے خلاف 460 ارب روپے کی کرپشن ریفرنس دائر ہے، جبکہ ان پر دہشت گردوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کا بھی الزام ہے۔ ڈاکٹر عاصم پر دیگر الزامات کے علاوہ زمینوں کے ناجائز الاٹمنٹ کے لیے اختیارات کے ناجائز استعمال، ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال کی توسیع کے لیے زمین پر قبضے، منی لانڈرنگ، کک بیکس اور کمیشن حاصل کرنے کے الزامات ہیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ کے ریفری جج جسٹس آفتاب نے
پیپلز پارٹی کراچی کے صدر اور وزیر اعظم کے سابق مشیر ڈاکٹر عاصم کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر عاصم کی نیب کی جانب سے دائر 2 کیسز میں 25 لاکھ کے عوض ضمانت منظور کر لی ہے۔ ڈاکٹر عاصم کے خلاف 460 ارب روپے کی کرپشن ریفرنس دائر ہیں، جبکہ ان پر دہشت گردوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کا بھی الزام ہے۔ ڈاکٹر عاصم پر دیگر الزامات کے علاوہ زمینوں کے ناجائز الاٹمنٹ کے لیے اختیارات کا ناجائز استعمال، ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال کی توسیع کے لیے زمین پر قبضے، منی لانڈرنگ، کک بیکس اور کمیشن حاصل کرنے کے الزامات ہیں۔ شوکت قرائی ہمارے نمائندے ہمیں اپڈیٹ کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ شوکت قرائی، بتائیے گا کہ ضمانت تو ہو چکی ہے 2 کیسز میں، بقیہ کتنے کیسز باقی ہیں اور رہائی کب تک ممکن ہوگی؟ اس حوالے سے کچھ وضاحت ہو سکی ہے اب تک؟ دیکھیں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ڈاکٹر عاصم کے خلاف کک بیکس کا اور اس کے ساتھ ساتھ منی لانڈرنگ کا، زمینوں کی الاٹمنٹ کا، یہ تمام جو الزامات ہیں وہ ایک ہی ریفرنس میں ہیں، جو 462 ارب روپے کا ریفرنس ہے، کرپشن ریفرنس ہے، اس میں یہ تمام چیزیں ہیں۔ اور دونوں ریفرنس جو ہیں الگ الگ ہیں، ایک 462 ارب روپے کی کرپشن کا ہے، دوسرا 17 ارب روپے کرپشن کا ہے، جس میں سوئی صدرن گیس میں جو کرپشن کی گئی تھی اس حوالے سے 17 ارب کا۔ ان دونوں کیسز کی جو ضمانت ہے وہ منظور ہو چکی ہے۔ صرف 2 ہی کیسز تھے جس میں ضمانت نہیں تھی ڈاکٹر عاصم کی، اور ان دونوں کیسز میں وہ جیل میں قید تھے۔ آج ان دونوں میں جب ضمانت ہو چکی ہے تو باقی اس کی ریلیز ہونے میں اور باہر آنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کیونکہ یہ 3 کیسز تھے۔ دہشت گردوں کے علاج فراہمی کا کیس تھا، اس میں پہلے ضمانت ہو چکی ہے۔ آج 2 کیسز تھے جس میں بھی ضمانت ہو چکی ہے۔ جی اچھا، پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی بیان سامنے آیا اب تک اس ضمانت کے حوالے سے؟ دیکھیں، عدالتی فیصلے کو ویلکم کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پیپلز پارٹی نے یہی کہا تھا کہ ڈاکٹر عاصم کے حوالے سے جو فیصلے اب تک عدالت نے دیے ہیں ان کا وہ احترام کرتے ہیں، لیکن اختلاف ضرور کرتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر عاصم اس وقت علیل ہیں، اور علیل کی صورت میں انصاف کے تقاضے یہی ہوتے ہیں کہ ملزم کو ضمانت دی جائے۔ اور جو پیپلز پارٹی کے لوگوں کا جو موقف تھا اس میں یہی تھا کہ اگر ڈاکٹر عاصم اس سارے کیسز میں بے گناہ ثابت ہوتے ہیں تو وہ کس کو فریاد کریں گے، کس کو شکایت کریں گے، اور کس طرح انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے، کیونکہ اس وقت 19 ماہ ڈاکٹر عاصم کو ہو چکے ہیں، اب تک کوئی چیز ثابت نہیں ہو سکی، نہ ہی دہشت گردوں کے علاج فراہمی کے کیس میں کوئی چیز ثابت ہوئی ہے اور نہ ہی اس کرپشن کیسز میں کوئی چیز ثابت ہوئی ہے۔ تو آج کا فیصلہ جو ہے یقیناً پیپلز پارٹی نے اسے ویلکم کہا ہے کہ انصاف کے تقاضے یہی تھے کہ ایک بیمار شخص جو سخت علیل ہیں اور بیماری کے بعد مزید اس کی جو ہے حالت بگڑتی جا رہی ہے، اور جیل کے بعد مزید وہ اس کی صحت جو ہے گرتی جا رہی ہے۔ اچھا شوکت قرائی، یہ بتائیے گا ضمانت تو منظور کی گئی ہے، کیا نام ECL میں ڈالا گیا ہے یا نہیں؟ کیا علاج کے لیے بیرون ملک جانے کا کوئی اندیشہ ہے؟ دیکھیں، یہ تحریری فیصلہ جب آئے گا تو اس وقت پتہ چلے گا۔ ابھی تحریری فیصلہ جو ہے کورٹ نے جاری نہیں کیا، پڑھ کر سنایا ہے مختصر فیصلہ۔ اس میں یہی کہا گیا ہے کہ 25 لاکھ کے عوض 2 کیسز جو تھے ان کی ضمانت یعنی ٹوٹل 50 لاکھ روپے جمع کرانے پڑیں گے ڈاکٹر عاصم کو، اور اس کے ساتھ یہی کہا گیا ہے کہ فی الوقت جو ہے اس کی ضمانت منظور کی جاتی ہے، لیکن یہ فیصلہ جب باہر آئے گا، ریلیز کریں گے ججز اور وصول کریں گے ان کے وکلا، تو تب جا کر پتہ چلے گا کہ کیا کیا اس میں کنڈیشن باقی رکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ موجود رہیے شوکت قرائی، آپ سے مزید بھی اپڈیٹ لیں گے۔ ابھی ناظرین کو اپڈیٹ کریں گے، سندھ ہائی کورٹ کے ریفری جج جسٹس آفتاب نے پیپلز پارٹی کراچی کے صدر اور وزیر اعظم کے سابق مشیر ڈاکٹر عاصم کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا۔ وزیر عدالت نے ڈاکٹر عاصم کے نیب کی جانب سے دائر 2 کیسز میں 25 لاکھ کے عوض ضمانت منظور کر لی ہے۔ ڈاکٹر عاصم کے خلاف 460 ارب روپے کی کرپشن ریفرنس دائر ہیں، جبکہ ان پر دہشت گردوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کا بھی الزام ہے۔ ڈاکٹر عاصم پر دیگر الزامات کے علاوہ زمینوں کے ناجائز الاٹمنٹ کے لیے اختیارات کے ناجائز استعمال، ڈاکٹر ضیاء الدین اسپتال کی توسیع کے لیے زمین پر قبضے، منی لانڈرنگ، کک بیکس اور کمیشن حاصل کرنے کے الزامات ہیں۔ شوکت قرائی ہمیں وقفے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں، ان سے ایک بار پھر جانتے ہیں۔ شوکت قرائی، یہ بتائیے گا کہ اب ضمانت جو باقی کیسز ہیں ان میں بھی کیا ضمانت منظور ہو جائے گی؟ کیا ظاہر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، ضمانت تو تمام کیسز سے ڈاکٹر عاصم کی ہو چکی ہے۔ ایک کیس دہشت گردوں کے علاج فراہمی کا کیس تھا، اس میں پہلے ضمانت ہو چکی ہے، اور باقی یہ 2 کیسز تھے جس میں آج ضمانت ہو چکی ہے۔ تو اب ڈاکٹر عاصم کی رہائی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر کوئی نیا کیس ڈالا نہ جائے تو تمام کیسز جو ہیں اس وقت ڈاکٹر عاصم کو رہائی تو مل چکی ہے، اس کا ریلیز آگے بھی نکلنا ہے۔ جیسے ہی وصول ہوگا جیل انتظامیہ کو تو ڈاکٹر عاصم کی رہائی ممکن ہو سکے گی، وہ اپنے گھر جا سکیں گے۔ اس وقت ڈاکٹر عاصم جو ہے جناح ہاسپٹل کے جو کارڈیو سینٹر ہیں اس میں داخل ہیں، اور جیسے رہائی کا حکم ملے گا تو وہ کارڈیو سینٹر سیدھا اپنے گھر جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تمام کیسز میں ضمانت ہو چکی ہے، ڈاکٹر عاصم کو کسی بھی وقت رہائی مل سکتی ہے، یہ کہنا آپ کا؟ جی بالکل صحیح ہے۔ ڈاکٹر عاصم کے لیے رہائی میں اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے،
3 کیسز تھے، تینوں کیسز میں ڈاکٹر عاصم کی ضمانت ہو چکی ہے، اب صرف رہائی کا انتظار ہے۔ جب فیصلہ سنایا جا رہا تھا اس کی فیملی ممبران جو تھے، اس کے داماد تھے، اس کے دیگر رشتہ دار بھی تھے اور وکلاء کی پوری ٹیم تھی، وہ وہاں پہ موجود تھے، اور جیسے ہی عدالت نے فیصلہ سنایا تو وہ تمام باہر آئے۔ اس وقت میڈیا کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اس کے وکلاء، ان کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر عاصم کے رہائی سے اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تمام کیسز میں ضمانت عدالت نے دے دی ہے۔ ٹھیک ہے، سندھ ہائی کورٹ کے ریفری جسٹس آفتاب نے پیپلز پارٹی کراچی کے صدر اور وزیر اعظم کے سابق مشیر ڈاکٹر عاصم کی درخواست ضمانت پر فیصلہ سنا دیا ہے۔ عدالت نے ڈاکٹر عاصم کی نیب کی جانب سے دائر 2 کیسز میں 25 لاکھ کے عوض ضمانت منظور کر لی ہے۔ ڈاکٹر عاصم کے خلاف 460 ارب روپے کی کرپشن کے ریفرنس ظاہر ہیں، جبکہ ان پر دہشت گردوں کو علاج کی سہولت فراہم کرنے کا بھی الزام ہے۔ اپڈیٹ کر رہے تھے ہمارے نمائندے شوکت قرائی۔